سامعین مکرم، جب مسلمان حکمران اور مسلمان عوام صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے تھے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیروی کے نتیجے میں یہ دنیا کس طرح سے بدل گئی تھی، آئیے یورپ کے ایک تاریخی اور تحقیقی حوالے کی روشنی میں ہم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ While we are investigating their secret ordinances and meeting together to study the sects of their philosophers or other fellow braggers, not for the purpose of refuting their errors, but for the exquisite charm and for the eloquence and beauty of their language, neglecting the reading of the scriptures. Where nowadays can we find any learned layman who absorbed in the study of the holy scriptures, cares to look at the works of any of the Latin fathers? Who is there with any zeal for the writings of the evangelists or the prophets or apostles? Our Christian young men with their elegant airs and fluent speech are showy their dress and carriage and are famed for the learning of the Gentiles. Intoxicated with Arab eloquence, they greedily handle, eagerly devour and zealously discuss the books of the Chaldeans. معروف مغربی مفکر تھامس واکر آرنلڈ اپنی کتاب دا پریچنگ آف اسلام میں 854 عیسوی کے اسپین کے ایک بشپ الوارد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ الوارد جو اس وقت کی عیسائی دنیا کے مسلم تہذیب کے زیر اثر آ جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ الوارد کہتا ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے شرعی احکام کی تحقیق کرتے ہیں یا ان کے حکماء جنہیں حمقاء کہنا چاہیے ان کے طبقات کے مطالعے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ اس لیے کریں تاکہ ہم ان کی گمراہیوں کی تردید کر سکیں۔ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی کتابوں کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم عربی زبان کی لطافت اور اس کی فصاحت و بلاغت سے محظوظ ہو سکیں، جس کے نتیجے میں ہم اپنی مقدس کتابوں سے غافل ہو گئے ہیں اور ہم پرستش کے لیے ایک حیوان کو اپنا بت بنا رہے ہیں۔ اب عیسائیوں میں ایسے ذی علم کہاں جو اپنی مذہبی مقدس کتابیں پڑھنے میں انہماک رکھتے ہوں یا لاطینی علماء دین کی کتابوں پر نظر ڈالنے کی پرواہ کرتے ہوں۔ آج کون ہے جو انجیلوں یا انبیاء اور رسولوں کی کتابیں پڑھنے کا شوق رکھتا ہو؟ ہمارے عیسائی نوجوان، یہاں میں چاہوں گا کہ ہمارے وہ مسلم نوجوان جو مغربی علوم و فنون پڑھ کر مغرب سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس حوالے کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ Our Christian young men with their elegant airs and fluent speech are showy their dress and carriage and are famed for the learning of the Gentiles. Intoxicated with Arab eloquence, they greedily handle, eagerly devour and zealously discuss the books of the Chaldeans. ہمارے عیسائی نوجوان جو اطوار کی شستگی اور چرب زبانی سے متصف ہیں اور اپنے لباس اور اپنی چال ڈھال کی نمائش کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے علوم میں شہرت رکھتے ہیں، وہ عربی زبان کی بلاغت کے نشے میں سرشار ہیں، وہ مسلمانوں کی کتابیں اٹھاتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں اور ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین مکرم، جب ہم دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل حضور علی مقام سرور کائنات تاجدار مدینہ وجہ قرار سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر صحیح معنوں میں عمل کر رہے تھے تو یہ اس وقت کی مغربی دنیا کا ایک منظر ہے۔ اب اس وقت کی مغربی دنیا کا ایک دوسرا منظر بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سسلی، جی ہاں، سسلی کا پہلا نارمن بادشاہ روجر اول اگرچہ مسلمانوں کا شدید دشمن تھا لیکن اس کا لباس عربی تھا اور اس کے احکام سلطنت لاطینی کے ساتھ عربی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ سسلی کا دوسرا بادشاہ ولیم دوم، اس کے دربار کے اکثر خواجہ سرا، دربان، باورچی اور وزراء مسلمان تھے، حتیٰ کہ اس کا سرکاری نشان کیا تھا؟ اس کا سرکاری نشان تھا الحمدللہ حق حمدی۔ مرسیہ، جسے آج برطانیہ کہا جاتا ہے، برطانیہ کے ایک بادشاہ اوفا نے ایک ایسا سکہ جاری کیا جو اسلامی دینار کی شکل کا تھا، حتیٰ کہ اس پر عربی زبان میں ایک مثل بھی لکھی ہوئی تھی۔ جرمن بادشاہ فریڈرک دوم کا پورا دربار مشرقی طرز کا تھا اور اس کے دربار میں عرب علماء کا ہجوم رہتا تھا۔ 14ویں صدی عیسوی تک آکسفورڈ برطانیہ اور پیرس اور فرانس کی درس گاہوں میں عربی زبان نصاب کا لازمی حصہ تھی۔ جی ہاں، جب مسلمان حکمران اور مسلمان عوام صحیح معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت دنیا کی قیادت ہمارے پاس تھی، دنیا ہماری نقل اتارتی تھی، ہمارا لباس پہنتی تھی، ہماری زبان بولتی تھی اور ہمارے علوم پڑھتی تھی۔
اور آج جب امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو اس زوال سے نکلنے کا واحد راستہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے نکلے گا، کیونکہ پروردگار کا فیصلہ یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔